آبنۂ ہرمز میں دوسرے روز بھی بحری تصادم جاری رہا۔ امریکہ نے مزید 2 ایرانی پرچم بردار ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ گزشتہ رات ایک ایرانی بحری جہاز امریکی حملے میں ایک ایرانی ملاح جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے، جبکہ 4 لاپتہ ہیں۔ حملے کے بعد 2 ٹینکرز پر آگ بھڑک اٹھی۔ سینٹ کام نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان بحری جھڑپوں کا دوسرا دن۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے خلیج عمان کی ایک ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 2 ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج نے ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی امریکی کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ باور کرایا کہ ایرانی بحریہ نے جوابی فائرنگ کی، تاہم اس وقت صورتحال پرسکون ہے۔ گزشتہ روز ایک ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے میں ایک ایرانی ملاح جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے، جبکہ 4 لاپتہ ہیں۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ نے خلیج عمان میں اوشین کوئی آئل ٹینکر کو پکڑ لیا۔ ایرانی فوج نے سمندری خلاف ورزی اور ایرانی تیل برآمدات میں خلل ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ اعلامیے کے مطابق بحریہ کے کمانڈوز اور میرینز نے ٹینکر جنوبی ساحلوں تک ایسکارٹ کیا۔ ایرانی بحریہ نے آئل ٹینکروں کو عدالتی حکام کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ روز امریکہ نے جزیرہ کیشم اور بندر عباس پورٹ پر حملہ کیا۔ ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہا بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکی بحری بیڑوں پر میزائل داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی فوج کے مطابق حملے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے 70 سے زائد آئل ٹینکرز کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے سے روک دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی سفارتی حل سامنے آتا ہے، امریکہ فوجی مہم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ واضح کر دیا کہ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ CIA کا ایرانی میزائل صلاحیت سے متعلق اندازہ غلط ہے۔